رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان رمضان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک آج 14 ماہ رمضان اور النور چینل کے ذریعے سے میں آپ مومنین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور اس عشرے کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام زمان علیہ السلام ائمہ طاہرین کے نظر، اور آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ پہلی نشست میں جناب امیر المومنین نے امام زمان علیہ السلام کے متعلق جو خوشخبری تھی، پھر امام حسن علیہ السلام نے، پھر کل کی نشست میں میں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو دور امامت تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے دور امامت میں امام زمان علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام زمان علیہ السلام کے متعلق بھی بشارت دی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی یوم عاشور سن 61 ہجری بروز جمعہ شہادت ہوئی اور شام غریبہ سے دور امامت شروع ہوا حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کا، جو انتہائی مشکل ترین حالات میں دور امامت شروع ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جن کی دور امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ ہو تو اس امام کا دور حکومت کتنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی میرے آقا و میرے مولا حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں بھی حضرت امام زمان علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری مومنین کو دی۔ امام زمانہ کی خوشخبری سنانے والوں میں حضرت امام زین العابدین بھی ہیں، اور جو بات اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے مشکل وقت میں کربلا کے واقعے میں زندہ بچ جانے کے بعد آپ نے امام زمان علیہ السلام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ روز عاشور کربلا میں جب آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام اقربا و انصار شہید ہو گئے، ایک کوہ گراں مصیبت کا جو آپ پر گرا، اور 3 مقامات ایسے آئے کہ جب ظالموں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جائے۔ بہرحال جب آپ کربلا سے گرفتار ہو کر شام پہنچے، انہی دنوں میں یزید لوگوں کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے دمشق کی جامع مسجد اموی میں آیا، تو اس نے خطیب سے کہا کہ وہ جمعہ کا خطبہ پڑھے، کیونکہ وہ دینی ثقافت سے عاری تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے قابل نہ تھا، لیکن اس خطیب کو خطبے کے بارے میں سمجھا دیا کہ ایسا خطبہ دینا کہ جس میں تم بنی امیہ کی تعریف کرنا اور آل رسول کی توہین کرنا۔ اس خطیب نے ایسا ہی گندگی کا ایک پلندہ خطبہ میں پڑھا، اور یہ سب کچھ میرے چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی بکواسات ختم کر چکا، اب امام علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ میں اپنی خاموشی کا تالا توڑوں اور اس خطیب کو ٹوکوں اور اس کی ساری بکواسات کا جواب دوں، اور میری باتیں یہ تمام آئے ہوئے نمازی سن لیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بربادی ہو اے خطیب، تم نے بندوں کو راضی کر کے خدا کو ناراض کیا اور تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ پھر آپ نے یزید سے اجازت چاہی کہ میں خطبہ دوں۔ کافی کوشش کرنے کے بعد حاضرین نے بھی کہا کہ اے یزید، یہ تو مجبور انسان ہے، کھڑیوں میں پابند ہے، تو اسے بھی خطبہ دینے کی اجازت دے۔ جب امام علیہ السلام ممبر پر آئے تو سب سے پہلے خداوند کریم کی حمد و ثنا کے بعد سامعین کی طرف متوجہ ہوئے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شام کے لوگوں سنو، خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 چیزوں سے خدا نے ہمیں فضیلت بخشی۔ امام نے فرمایا، اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، ہمیں سخاوت دی، ہمیں شجاعت دی۔ پھر امام نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ہمیں محبت دی، اور وہ 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت دی گئی، وہ یہ ہیں کہ ہم میں نبی مختار ہیں، ہم میں ہی صدیق ہیں، ہم میں ہی جعفر طیار ہیں، ہم میں سے ہی خدا اور اس کے رسول کا شیر ہے، ہم میں سے ہی اس امت میں رسول کے 2 سبط ہیں، اور ہم میں سے ہی اس امت کا مہدی ہے۔
یعنی آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے شام میں جا کر بھی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لوگوں کو بتایا کہ وہ مہدی جو آئے گا وہ ہم میں سے ہی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ القائم ہم میں سے ہے، ان کی ولادت مخفی ہوگی تاکہ لوگ کہیں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تاکہ وہ اپنے وقت پر خروج فرمائیں اور ان کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہوگی۔ اور ایک جگہ پر حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے ابا خالد، ان کی غیبت کے زمانے میں جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان کے ظہور کا انتظار کریں گے وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ اب یہ بات کرنے والے امام علی زین العابدین ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں ان کا انتظار کریں گے وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے قائم میں تمام انبیاء کے طریقے موجود ہوں گے۔ اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے قائم میں تمام انبیاء کے طریقے موجود ہوں گے۔ ہمارے باپ آدم کا طریقہ، اور اس کے بعد فرمایا حضرت نوح کا طریقہ، حضرت ابراہیم کا طریقہ، اور پھر ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کی سنت، حضرت عیسیٰ کی سنت، حضرت ایوب کی سنت، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور پھر آگے جا کے امام نے خود اس کی شرح فرمائی اور فرمایا سنت آدم و نوح سے مراد آپ کی عمر اتنی طویل ہو جائے گی کہ جتنی حضرت آدم اور حضرت نوح کی عمر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر طویل ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا سنت ابراہیم سے مراد آپ کی ولادت کا پوشیدہ اور لوگوں سے دور رہنا۔ پھر فرمایا سنت موسیٰ سے مراد خوف اور تقیہ۔ اور پھر فرمایا سنت عیسیٰ سے مراد لوگوں کا آپ کے بارے میں اختلاف کرنا۔ پھر فرمایا سنت ایوب سے مراد مشکلات کے بعد آسودگی ہے، اور سنت محمد سے مراد تلوار سے جہاد اور خروج کرنا۔ بہت ساری روایات حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کتب میں مرقوم ہے۔ اس میں امام علی زین العابدین نے ایک مشکل ترین حالات کے باوجود بھی کربلا کے واقعے کے بعد، شام کی قید کے بعد پھر واپس آنا اور ہر وقت گریہ فرمانا، لیکن اتنے اجڑے ہوئے حالات کے دوران بھی حضرت امام علی زین العابدین نے گاہے بگاہے تمام مومنین کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری دی، اور یہ فرمایا کہ اس قائم کا انتظار کرو کہ جس کے آنے کے بعد ہی ہمیں سکھ اور زین نصیب ہوگا۔ یقیناً میرے مولا کا وجود مبارک تمام دنیا کے لیے باعث برکت ہے۔ دعا گو ہوں خداوند کریم ہمارے اس امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام یا علی مدد۔ رمضان